یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 9. This was delivered in Kitchener in Canada on the 2nd of October 1979. لیکن میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرا گلا ذرا تھک گیا ہے اور اس کے لیے شاید رمضان آ رہا ہے. آپ لوگوں کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. ایک انعام تو آپ روز سنتے ہوں گے. ایسے مومن ایوا مان تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کی شاطری کے ساتھ محبت ہے، لگنی ہے، ان کے دل سے دنیا کا پریم نکل جاتا ہے، اس کے دل سے دنیا بھلائی جاتی ہے. یہ مطلب اس کا نہیں کہ وہ آدمی دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے جاتا ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ بال بچوں کی اس کی جوخمداری نہیں اٹھاتا. مطلب تو صرف اتنا ہے کہ وہ مولا کو پیار کرتا ہے، دنیا کو پیار نہیں کرتا. دنیا کے پیار اور مولا کے پیار میں فرق یہ ہے کہ جب دنیا سامنے آتی ہے اور ایمان کے پیار کی جب بات ہوتی ہے تو دنیا ایمان کے پیار کے اوپر قبضہ نہیں کرتی، بلکہ وہ آدمی اپنے مولا کی خاطر، اپنے دھرم کی خاطر دنیا کے سکھ کو چھوڑنے کا تیار ہو جاتا ہے. ہمارا جو اتہاس ہے وہ اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ اسماعیلیوں نے اپنے مولا کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر بڑے بڑے دکھ اٹھائے اور راضی خوشی سے اٹھائے. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے عاشق ہوئے ہمارے پاس، ہمارے قوم کے اندر، جماعت کے اندر، کہ ان کا سر اتر جاتا تھا تو یوں سمجھتے تھے جنہیں پگڑی اتر گئی. انہوں نے اپنی جان کو امام کی خاطر فدا کیا. بہت برس کی ایک بات ہے، یہ کہیں لڑائی کے درمیان کی ایک بات ہے. جتنے بھی عرب دیش ہیں وہ ترکی کی اوٹومان امپائر کے قبضے میں تھے. مڈل ایسٹ کے اندر ہماری سب سے بڑی جو جماعت ہے تو وہ ایران میں ہے، جہاں 12 لاکھ اسماعیلی ہے. دوسری جماعت
جہاں عرب زیادہ ہیں وہ سرنیا کی جماعت ہے سیریا کی، کہ جہاں 1 لاکھ اسماعیلی ہے۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اسماعیلی کتنے اور کہاں کہاں ہیں، تو میں بہت دفعہ پرائیویٹلی ملاقاتوں کے اندر بولتا ہوں، کبھی ایسا موقع نہیں لگا کہ میں وعدوں کے اندر بولوں، لیکن میں آج آپ کو کہوں کہ ہمارے اسماعیلی لگ بھگ 2.25 کروڑ سے زیادہ ہیں، 22 ملین سے زیادہ ہے۔ اگر ایمان کی جب لاسٹ ایئر کینیڈا کے اندر پروگرامنگ ہوئی تو یہاں کے چھاپوں کی کٹنگ مجھے دراصل کے اندر ملی، تو لگ بھگ سب چھاپے والوں نے ہماری بستی کو 15 ملین کہا۔ معلوم نہیں چھاپے والوں نے یہ کہاں سے لیا، ہو سکتا ہے ہمارے جماعت کے کسی لیڈر کی اسٹیٹمنٹ میں سے لیا ہوگا، لیکن 15 ملین نہیں۔ 1934 کے اندر امام سلطان محمد شاہ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ لندن کے ٹائمز کو دیا، اس میں ماں باپ نے لکھا تھا کہ 20 ملین ایسے مسلمان ہیں کہ وہ میرے اندر اپنے پروفٹ محمد رسول اللہ کا لہو دوڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور مجھ کو اپنے امام کے طور سے مانتے ہیں۔ اگر 1934 میں جب اس بات کو آج 45 برس میں اگر 20 ملین ہے تو کیا ہم لوگ 5 ملین گھٹ گئے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتا، کیونکہ ایگزیکٹ فگر نکالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ کارن اس کا یہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں جو اسماعیلی ہیں وہ ایک جگہ نہیں رہتے، جیسا کہ افغانستان کے نارتھ میں وکھان ویلی اسماعیلیوں سے بھری ہوئی ہے، وہ 100% اسماعیلی ایریا ہے، مگر انہوں نے مکان نہیں بنائے، وہ چمڑے کے اور بنات کے تمبو بناتے ہیں، یعنی ٹینکس، بڑے بڑے ٹینکس لگاتے ہیں، اور جب سردی آتی ہے تو نیچے اتر آتے ہیں، اور جب گرمی آتی ہے تو پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ان کا روزی روزگار جو ہے وہ شارٹ ٹرم کی کھیتی باڑی ہے، اور گھیٹے، بکرے یا خچر وغیرہ، گھوڑے، ایسے جانور وہ پالتے ہیں۔ ابھی ہر 6 مہینے وہ لوگ اپنا رجحان بدل دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کہاں جا کے ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح سے سینٹرل ایشیا کے اندر بھی ہمارے اسماعیلی اس طرح رہتے ہیں، ان کی پاپولیشن کا حساب کرنا پاسبل نہیں، مگر میں جن ملکوں میں گیا ہوں اسماعیلیوں کی وسطی گنتری کے لیے وہاں کے آفیسروں کے ساتھ جب باتیں چیتیں ہوئی تو انہوں نے جو فگرز مجھے پرووائڈ کیے ہیں ان کے اوپر سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف رشیا کے علاقے میں جیسا کہ تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، کوکیشیا، یورال، یہ سارے کے سارے علاقے اسماعیلیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور رشیا میں خالی 14 ملین اسماعیلی ہیں۔ 14 ملین کہو تو 1 کروڑ اور 40 لاکھ اسماعیلی صرف رشیا میں ہے۔ 56 لاکھ اسماعیلی 5.6 ملین چائنا کے اندر سنکیانگ کے ایریا وغیرہ اور منگولیا میں ہیں۔ 12 لاکھ اسماعیلی ایران میں رہتے ہیں، 6 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں ہیں، 5 لاکھ اسماعیلی پاکستان کے اندر ہیں، 2 لاکھ اسماعیلی ہندوستان میں جن کے اندر ہزاروں گپتی لوگ بھی آ گئے۔ افریقہ، یورپ، امریکہ کو ملاؤ تو 1 لاکھ اسماعیلی ہوتے ہیں، اور مڈل ایسٹ کی دوسری کنٹریز میں جیسے کہ سیریا اور سرمیا ہے وہاں 1 لاکھ اسماعیلی ہیں۔ آپ نے حساب لگایا یہ 23 ملین اسماعیلیوں کی بستی ہوئی۔ شاید اس کے اندر سے آپ کبھی آدھا یا 1 ملین کم بھی کر ڈالو تو بھی 22 ملین سے کم اسماعیلی نہیں ہے۔ تو یہ جو اسماعیلی ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اچھی حالت میں یہ تھوڑے سے اسماعیلی ہیں
کہ جو ہندوستان کے اصل وطنی ہیں. پاکستان ہندوستان کا ایک بھاگ تھا ایک زمانے میں. ہمارے گیلانوں کے اندر اس کو جمپو دیپ کہا گیا. جمپو دیپ یعنی ہندوستان، پاکستان، کشمیر، لنکا، سیلون جس کو کہتے ہیں، اور برما، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پورشن ملیا، اور نارتھ کے اوپر جو نیپال اور بھوٹان ہے، یہ وہ جمپو دیپ ہے کہ جو پیروں گیلانوں کے اندر کا تھا. جمپو دیپ کے جو اسماعیلی ہیں 5 لاکھ جو پاکستان کے اندر ہیں، اس میں سے ہنزا اور چترال کے 2-2.5 لاکھ اسماعیلیوں کو نکال ڈالو جو اصل کھوجے یا جمپو دیپ کے اسماعیلی نہیں، مگر جیوگرافی اور پولیٹیکلی آج وہ پاکستان میں آ گئے. تو 2 لاکھ جتنے پاکستان کے کھوجے اسماعیلی جس میں پنجابی بھی ہیں، اور 2 لاکھ جتنے ہندوستان کے اسماعیلی، اور 1 لاکھ یا افریقہ، یورپ، امریکہ، اس طرح 5 لاکھ اسماعیلی ہیں کہ جو پریویلیج قوم کے طریقے کے ہیں. آپ کو گئے برس حضرت امام نے یہاں فرمایا کہ یو آر دی پریویلیج جماعت، اور اس طرح سے صاحب نے گئے مہینے لندن کے اندر فرمایا کہ یو آر دی پریویلیج جماعت. کیوں کہا پریویلیج جماعت؟ دنیاوی درشٹی سے بھی ہم پریویلیج ہے، کیونکہ ہماری رہنی کرنی، ہمارا کھانا پینا، ہمارا کپڑا لباس، ہماری موٹریں بنگلے ان کروڑوں اسماعیلیوں کے پاس نہیں. اس لیے ہم پریویلیج جماعت ہیں. لیکن یہاں ایک اور اشارہ ہے. حضرت امام کو ظاہر کی باتوں کا زیادہ خیال نہیں. ہمارے پیروں نے ہندوستان کے اندر آ کے آج سے 1000 سال پہلے، سب سے پہلے جو پیر آئے وہ پیر صدگرو نور تھے. امام مسترشد اللہ کے زمانے کے اندر آئے، اس کو 1000 سال سے زیادہ ہوا. انہوں نے آ کے ہندوؤں کو بودھ کیا اور اسماعیلی بنایا. وہ لوگ ہمارے پاس تازہ تھے. اس کے بعد بہت سے پیر آئے، اور خاص طور پہ جب پیر حسن کبیر دین کا وارہ آیا تو پیر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت بندگی جماعت کو دے دی. جب گرو پیر حسن کبیر دین کو امام سلیم اسلام شاہ نے جوما دیا پیر کا، تو پیر حسن کبیر دین نے سجدہ کیا، مولا کو ہاتھ جوڑ کے رسی خداوند یہ پیری جوما جو مجھے دیا تو نے، اور مجھے انت کروڑ کا دھنی بنایا کہ میں انت کروڑ جیووں کو تاروں گا، تو یا مولا کلجگ کے زمانے کے اندر کہ جب پاپ بہت زیادہ ہے، نیکیاں بہت کمتی ہیں، تو ایسے وقت میں کس طرح سے لوگوں کو تاروں گا. تو مولا نے پیر حسن کبیر دین کو فرمایا کہ تم اپنی بندگی جماعت کو دو. گرو پیر حسن کبیر دین نے خود یہ بات لکھی ہے کہ میں نے 4 جگ بندگی کی کھڑے پاؤں کے اوپر، 1 پاؤں کے اوپر کھڑا رہ کے. پیر حسن کبیر دین فرمایا کہ میں نے 4 جگ بندگی کی. 4 جگ کا ٹوٹل 4.320,000 ایئرز ہوتا ہے، یعنی 43,20,000 برس 4 جگ کا ٹوٹل ہوتا ہے. پھر حسن کبیر دین سے لے کے قیامت تک 4.25 لاکھ برس باقی ہیں ابھی. تو آخرے 39-40 لاکھ برس کی بندگی کو پھر حسن کبیر دین کی ہوئی. یہ 40 لاکھ برس کی بندگی پیر نے جماعت کو دے دی. کون سی جماعت؟ جمپو دیپ کی جماعت. اس کے اندر ہم ہیں. ہم کو یہ امام ملا ہے، برس 2 برس میں آتا ہے، 5-5 7-7 گھنٹے بیٹھتا ہے، ایک شہر سے نکل کے دوسرے گام میں جاتا ہے، اتنی تکلیفیں جماعت کے لیے اٹھاتا ہے. وہ لوگ افغانستان اور ایران کے یا دوسرے اسماعیلی
حضرت امام کو جب ایسی حالت میں دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم بہت نصیب دار ہو. دینداروں ان علاقوں میں جن کا میں نے آپ کو نام لیا ہے، ہزار ہزار سال ہوا امام کا دیدار نہیں ہوا لوگوں کو. ایک ایک ہزار برس ہوا. ہماری حمزہ کی جماعت یہ ناصر خسرو کے زمانے سے ہے. 1962 میں حضرت امام پہلی دفعہ گئے. 1050 برس کی 1000 برس کی سنی جماعت میں 1962 میں حضرت امام پہلی دفعہ گیا. اس کے پہلے کبھی کسی امام نے اس دھرتی پہ پاؤں نہیں رکھا. اولاد ہوتی تھی، بڑی ہوتی تھی، وہ چھوڑ جاتے تھے بچوں کو، تو ونش پرمپرا 1000 سال سے حمزہ کی جماعت میں امام کبھی نہیں ہے. ایسا ہی آپ 1000 سال ہوا کہ یہ رشیا اور چائنا اور سنکیانگ اور ایسے علاقوں کی جماعتوں میں کبھی کوئی امام نہیں گیا. پھر بھی وہ اپنے مذہب کے اوپر ایک دم پکے اور مستقیم ہیں. وہ اپنے امام سے پیار کرتے ہیں. باپ سے بیٹے کو اس طرح سے مذہب چلا آتا ہے. اور ہم کو جو پیروں نے خاص طور پہ گرتی حسن کبیر دین نے جو اپنی بندگی دے دی، اس بندگی کے کارن سے امام ہمارے پاس چل کے آتا ہے. ہر سال ہم کو کتنے تاریخیں آتے ہیں، لیکن ان علاقوں کے اندر 5-7 برس میں ایک تالیکہ جاتا ہے. تالیکہ جاتا ہے، لکھت تالیکہ 5-7 برس میں ایک دفعہ جاتا ہے. البتہ برس میں 1-2 دفعہ اس جماعت کی طرف سے 2 آدمی مولا کے حضور میں جدھر بھی مولا ہوتا ہے جاتے ہیں، اور مکھ سے ان کو مولا سندیشہ بھیجتا ہے. لیکن ان کو تالیکہ نہیں ملتا 5-5 سال سے. 1000 سال سے ان کے بال بچوں نے کبھی ایمان کا دیدار نہیں کیا. تو اس کے سامنے ہماری حالت کیسی ہے؟ گئے برس ادھر آیا تھا مولا آپ کے پاس، اس برس انگلینڈ کے اندر مولا گیا، اپنی رحمتوں سے نہلا دیا. اندر داخل ہو گئے، چاروں طرف گھومے. ایک دور بیٹھا ہوا کوئی آدمی اپنی نظر کی کمزوری کے کارن سے، بڑھاپے کے کارن سے شاید مجھے اچھی طرح نہیں دیکھ سکے، تو یہ چل کے سب کے پاس سے جائے. ایسا پھر 10 منٹ 12 منٹ تو مولا چکر لگاوے. اولمپیا ہال کے اندر جب حضرت امام آئے تو ایک دن 20 منٹ تک مولا ڈھونڈتا رہا جماعت کے اندر. ادھر جا کے ایسا گیا، پھر ادھر سے واپس آیا. شاید کوئی رہ گیا ہوئے تو اتنی اس کی مہربانی، اتنی اس کی دیا. پھر آ کے تخت پہ بیٹھے، مہمانیوں کا کام کرے. 3-3 گھنٹے صبح بیٹھے، 3-3 4-4 گھنٹے دوپہر کو آ کے بیٹھے، 6-6 7-7 گھنٹے مولا بیٹھے. ہمارے اندر ایران کے اور افغانستان کے کچھ اسماعیلی ادھر آئے تھے، وہ سچمچ مولا کو دیکھ کے خوشی سے روتے تھے اور ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ کتنے نصیبدار ہو. امام کی قدر ان لوگوں کے ہے. ان اسماعیلیوں نے کتنے دکھ اٹھائے. میں اس کی آپ کو بات کر رہا تھا. ترکی کا راج تھا سارے مڈل ایسٹ پہ. جتنے بھی مسلمان دیش ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ سب کے اوپر موروکو سے لے کے افغانستان تک تمام ملک ترکی امپائر میں تھے، جس کو اوٹومان امپائر کہتے ہیں. اور ان کے اندر سنیوں کا خلیفہ عبدالحمید تھا. سلطان عبدالحمید کو کمال عطا ترک نے بھی پوز کیا 1916 میں. اس کو راج میں سے تو نکل دیا، 16 کے اندر اس نے ستا لے لی، مگر جو خلافت تھی 1921 میں 1921 میں خلافت مٹا ڈالی.
اس زمانے کا ذکر کرتا ہوں. ہمارا کچھ چھوٹا سا اسماعیلی جماعت کا ایک تھوڑا سا بھاگ عربستان میں رہتا تھا. سنی گورنر تھا جو اصل میں ترک تھا. شہر کے اندر ایک اسماعیلی فیملی کسی دوسرے کارن سے ظاہر ہو گئی کہ یہ اسماعیلی ہے. ہم لوگ شیعہ ہیں اور سنیوں نے شیعوں کے اوپر بہت ظلم کیے ہیں. البتہ جب شیعہ پاور میں آ گئی تو انہوں نے سنیوں کو بھی نہیں چھوڑا، مگر کم کی ایسا ہوا ہمیشہ سنی زیادہ رہے. ترکی کا راج اور ترکی کی پرجا سنی ہے، ایران کی پرجا اور عراق کی میجورٹی پرجا شیعہ ہے. تو یہ نارتھ یمن کی بات ہے. ایک اسماعیلی فیملی کوئی کارن سے پتہ لگ گیا، ظاہر ہو گئی کہ یہ اسماعیلی ہے، وگرنہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے. جب یہ ظاہر ہو گئی پولیس نے جو ہمارے آدمی کا گھر کا بڑا اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے قاضی کے پاس لے گئے. قاضی کو کہا کہ یہ شیعہ ہے، رافضی کہتے ہیں. قاضی نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس کا مسلمان. مسلمان میں تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہتا مسلمان. قاضی نے غصے ہو کے پوچھا کہ اگر مسلمان ہو اور تمہارا یہی مذہب ہے تو علی اور معاویہ کے لیے تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے منہ نیچا کیا، کوئی جواب نہ دیا. میں کہا تمہارے ورودھ میں یہ چارج ہے کہ تم ایک انسان کو خدا کے طریقے پہ مانتے ہو اور اسلام کے اندر یہ منائی ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ تمہاری اور تمہاری فیملی کو سب کو مار ڈالنا چاہیے. چپ رہا. اس نے کہا کہ اگر تم اپنا کچھ بچاؤ کرنا چاہتے ہو تو تم بچاؤ کر سکتے ہو. کہا میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کلمہ ہے. تو قاضی نے پوچھا کہ علی کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ علی خلیفہ تھے. اگر علی خلیفہ تھے تو معاویہ کی خلافت کو مانتے ہو اور شیعہ نہیں مانتے. آخر ہوا پھلا کے اس نے اس آدمی کو جوش میں لا ہی دیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں علی کو امام مانتا اور معاویہ کے اوپر لعنت کرتا. بس اتنا تو چند تھا. حکم کیا، اس کے بعد بچوں کو پکڑ ہوا اور 6 بچے اس کے بیوی بچے سب کورٹ میں آ گئے. سب سے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں 6 مہینے کا تھا. اس کو پوچھا تم علی کو مانتے ہو؟ کہتا ہاں. اس نے دل میں ڈھال لیا کہ علی بچنا تو مشکل ہے تو میں کہا تو کہ ایمانی کے اوپر مانو، ایمان کے اوپر نہ مانو. آخر آغا خان کی بات آ ہی گئی کہ آغا خان کو کیا مانتے ہو؟ کہتا میرا امام ہے. بس اس نے قاضی نے حکم دیا جلاد کو کہ تم تلوار نکال کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. تم کو چانس دیتے ہیں کہ تم اپنا مذہب بدل نہ دو اور تم آغا خان کو گالی نکالو. اس نے تو لعنت کا شبد کہا جو میرے منہ سے نہیں نکل سکتا، مگر اس نے آغا خان اور علی کے اوپر یہ شبد نکالنے کے لیے اس کو کہا گالی نکالو. اس نے سب جھکا دیا. قاضی کو کہتا ہے تیری خوشی پڑے مجھے مار ڈال، مگر یہ بات نہیں بنے گی. کہتا اس طرح سے نہیں ماروں گا. ماں کی گود میں سے 6 مہینے کا بچہ کھینچ لیا اور جلاد کو اشارہ کیا. ایک آدمی نے بچہ ایسا اونچا اٹھایا پھینکا اور جلاد نے اور دوسری طرف دوسرے آدمی نے تلوار رکھی. بچہ گر کے مر کے ٹکڑے پڑ گیا.
6 مہینے کے بچے کا گوشت ہڈیاں تو نرم ہوتی ہیں، اس کو کاٹنا کوئی مشکل نہیں. بچہ تڑپ رہا ہے، اس کا کلیجہ جل رہا ہوگا، مگر اس کے چہرے پہ ضرور نور تھا. ایک ایک کر کے اس کے سامنے سب بچوں کو مار ڈالا، اس کی بیوی کو مار ڈالا، بعد میں اس کو مار ڈالا، مگر اپنا مذہب اس نے نہیں چھوڑا. میں یہ بات 200-500 برس جیونی نہیں کرتا، یہ 1916 کی بات ہے جس کو 63 برس ہوئے، 1 صدی بھی نہیں ہوئی، 100 برس بھی نہیں ہوئے. اس صدی کی بات ہے، یہ 20 سینچری کی بات ہے. ہم نے اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کی خاطر اتنی قربانیاں کی ہیں. آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو آپ کو پتا لگے کہ ہمارا دل جوش سے بھر جاتا ہے، تاکہ بدن کے روماٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسماعیلیوں نے بہت قربانیاں کی ہیں. خود امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے فرمان میں ہے، مولا فرمایا کہ آلمور کے جنگ کے اندر، لڑائی کے اندر 80,000 اسماعیلیوں نے اپنی جان دی. امام سلطان محمد شاہ کے شبد ہیں، ایک دن 30,000 اسماعیلی مارے گئے. ان ون ڈے 30,000 اسماعیلیوں نے اپنی جان مولا کے نام پہ قربان کر دی. اس کا وہ مطلب تھا. ایوا ستگور سوامی ساتھ جنہیں جیویں یاریاں، ایسے آدمی کہ جن کا پیار شاہدی مولا کے ساتھ ہے، تیرے من تھکی دنیا نکالیا. اس کے دل میں سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. وہ مولا کو پیار کرتا ہے. جتنا مولا ہم کو چاہتا ہے اتنا تو ہم نہیں چاہ سکتے اس کو، کیونکہ وہ مالک ہم کو زیادہ چاہتا ہے. لیکن مومن بھی مولا کو چاہتا ہے. ایک دن مولا آ کے بیٹھے لندن کے تخت کے اوپر، فرنٹ رو کے پیچھے 2nd رو میں ایک بائی بیٹھی تھی، باہر سے آئی تھی. مولا اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ مولا کو دیکھ رہی ہے. مولا اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، وہ مولا کو دیکھ کے ہنستی ہے. ادھر اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، ادھر مولا کی آنکھوں میں چمک ہے. ان دونوں نے آپس میں کیا میسج ٹرانسفر کیا ہوگا وہ تو دونوں جانے. محبت کی باتوں کو زبان کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت کی جو لینگویج، پریم کی جو لینگویج بھاشا ہے دینداروں، وہ آنکھیں بند کر کے بھی ہو سکتی ہے. اسی کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں. یہ ہماری محبت کی ایک کسوٹی ہوتی ہے. اسماعیلی مذہب جیسے تیسے آدمی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر آراکھن چیئر جاری ہے کہ جہاں غیر قوم کے پروفیسر اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے. اسماعیلی مذہب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ اسماعیلی اس کے لیے فضائیت پہ چلے جاتے ہیں. یہ تو پیروں کی رحمت تھی کہ انہوں نے اپنی بندگی ہم کو دے کے مولانا حضرت امام کی دامن میں ڈال دیا. میں آپ کو ایک بیچ میں بات بھول گیا کہوں کہ جب دوسری حسن کبیر دین نے اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی مولانا اسلام شاہ صلی اللہ علیہ کے کہنے سے جماعت کو بخش دی، اس پر سے پتا ہم میں سے بہت سے لوگ جب یہ ستھرا کھٹتے ہیں تو مفتی صاحب کو کہتے ہیں اس کا ثواب حاضر مجلس کو دے دو، یا کوئی روحانی کو دے دو، یا دنیا بھر کی تمام اسماعیلی جماعت کو دے دو. ہم نے یہ چیزیں ادھر سے سیکھی ہیں. تو پھر حسن کبیر دین نے جب اپنی بندگی جماعت کو دے دی اور مولا نے قبول کر کے فرمایا کہ جو تیری دامن میں رہے گا وہ میرا ہے، تو ہم اسماعیلیوں نے پیر کو پوچھا کہ یا پیر سلامت آپ نے ہمارے پہ یہ احسان کیا، ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس کا بدلہ چکا سکے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم اس کا شکرانہ کر سکیں. تو ہم کو پیر نے فرمایا بیج شکر والی رکھو. شکر والی بیج پیر حسن کبیر دین کے تھینکس کے لیے ہے.
پھر حسن کبیر دین نے جماعت کو جو اپنی بندگی دی ہے اس کے بدلے میں تو نہیں مگر اس کی شکر گزاری میں ہم برس میں 2 بیج رکھتے ہیں، شکر والی بیج۔ اس لیے دیندارو شکر والی بیج جو ہے وہ بخشائی نہیں جاتی، وہ رکھنی چاہیے۔ ہم کی حسن کبیر دین کا تھینکس مانتے ہیں، اس کی گریٹیٹیوڈ میں ہم شکر والی بیج رکھتے ہیں، اور ہر اسماعیلی کے اوپر یہ فرض ہے سوا کے سخت تکلیف کے اندر شکر والی بیج جو ہے وہ بخشائی نہیں جاتی، اس کو رکھو۔ تو حضرت حسن کبیر دین کی اس بندگی کے کارن سے حضرت امام ہمارے پاس آتا ہے، ان جماعتوں کے اندر نہیں جاتا ہے تو ریئرلی کبھی کبھی۔ 125 برس کے بعد مولانا سلطان محمد شاہ 1950 کے اندر جب پہلی دفعہ ایران میں گئے، حسن علی شاہ محمود ایران چھوڑ کے جب آئے تو 100 برس سے اوپر ہو گیا تھا۔ جب امام سلطان محمد شاہ 1950 میں ایران گئے تب لوگوں کو پتہ لگا کہ ایران میں اتنے اسماعیلی ہیں۔ بوڑھے بوڑھیاں مولا کو دیکھ کے اتنا روتے تھے کہ جیسے کوئی کھویا ہوا بچہ ماں کو واپس مل کے لپٹ کے روتا ہے۔ ان میں سے 50 آدمیوں کو مولانا سلطان محمد شاہ نے بیت الخیال کا بول دیا بخشش کے طور پہ، ورنہ ان اسماعیلیوں کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں، کام نہیں۔ 50 آدمیوں کو بخشش تھی۔ وہ لوگ امام کو دیکھ کے اپنا جی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ 1962 میں جب حضرت امام موزہ گئے، موزہ کی بات پھر کسی وقت اور جگہ پہ سناؤں گا۔ جب موزہ پہنچے میرا موزہ نے ماں باپ کے سامنے ایک ایڈریس پڑھا، مولا کو پوچھا خداوند ایڈریس پڑھنا ہے بھیجا ہے؟ ماں باپ نے فرمایا اچھا پڑھ۔ تو ماں باپ کے پاس کھڑا ہو کے لاؤڈ اسپیکر میں ماں باپ کو دیکھ کے اس نے فارسی زبان کا ایک شعر بولا، وہ شعر بولتا تھا اور مولا کو دیکھتا تھا، جماعت کا سر نیچا تھا۔ ان لوگوں کی بھاشا فارسی ہے، اردو ہے، تو وہ لوگ جھومتے تھے۔ شعر اس طرح کا تھا کہ 1000 بار می شویم دہن ز گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ 3-4 دفعہ جھوم جھوم کے یہ شعر پڑھتا رہا۔ مولا اس کو دیکھتے رہے، پھر اس نے اس کا ٹرانسلیشن کیا، کہتے ہیں مولا میں گلاب کے پانی سے اپنے منہ کو 1000 دفعہ صاف کروں تو بھی میرا منہ اتنا پاک نہیں کہ میں تیرا پاک نام لے سکوں۔ مولا بہت خوش ہوئے اس سے۔ ہم نے ابھی تک حاضر امام کو اچھی طرح سمجھا نہیں۔ یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ وہ ہمارا ماتا پتا ہے، ہمارا امام ہے، ہمارے دلوں کے اندر حاضر امام پرتی وفاداری ضرور ہے۔ امام جب آتے ہیں تو ہم مر لکھتے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ جو ہے حاضر امام کی امامت اور اس کے نور کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دینداروں، وہ کوئی جدید چیز ہے۔ اور جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی، ہم حاضر امام کے نور کو ابھی نہیں پہچان سکے، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم کو حاضر امام کی اصل تصوف کا یقین آنا مشکل ہے۔ ہم اس کو امام مانتے ہیں، اپنا ماتا پتا مانتے ہیں، ہم اس کو ظاہر میں پیار بھی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر دنیا بھر جب وہ چلے جاتا ہے تو پھر ہم دنیا کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور دھرم کے اصول اور ڈیوٹی بھول جاتے ہیں۔ امام جب تک ہمارے اندر رہتا ہے ہم کاروبار بند کر دیتے ہیں، موٹ میں بھگاتے ہیں، 2 گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں، کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ظاہر کا جو پیار ہے، اگر یہی پیار باطنی پیار بن جائے
تو حضرت امام تو ابھی بھی موجود ہے. حضرت امام فرماتا ہے میرا جسم چلے جاتا ہے لیکن میرا آتما تمہارے ساتھ ہے. میں شریک طور پہ دور ہوتا ہوں لیکن تم ہمیشہ میرے دل اور ہردے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. وہ ہم سے دور ہوا ہی نہیں کبھی, اور ایک آخری پلک اتنا بھی کبھی دور نہیں ہوا. ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں, وہ تو نہیں بھولتا. وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے اور دلوں کی باتیں سمجھتا ہے. اس کے حضور میں جو کچھ بھی جاتا ہے اس کو سب پتا ہے. میں نے ایک آدھ دفعہ ذکر بھی کیا ہے, ریپیٹ کرنے میں اچھی بات کے ریپیٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں, جو کہ میری بہت کم عادت ہے کہ میں باتیں جلدی جلدی ریپیٹ کروں. لیکن یہ ایک ایسی میٹھی بات ہے کہ جو مجھے گھڑی گھڑی یاد آتی ہے. ایک وائز کے اندر میں نے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے, مجھے دل ہوتا ہے کہ ہر ایک اسماعیلی کو پکڑ کر یہ بات بتاؤں. مولانا حضرت امام 7 دن لندن آئے, 7 کے 7 دن جماعت کو دیدار دیا. ایک دن ون فورتھ کی مہمانی تھی. حضرت امام ون فورتھ کی اس مہمانی کے لیے جس ہال میں جماعت بیٹھی تھی ماں باپ چلے گئے تو گیٹ والوں نے دروازہ والنٹیئروں نے بند کر دیا. اس دروازے کے سامنے آنے جانے کا راستہ ہے اور راستے کے اپوزٹ چھوٹا سا راستہ 10-12 فٹ کا. ماں باپ جب اندر گئے دروازہ بند ہو گیا. 5 برس کا ایک چھوکرا معلوم نہیں کدھر سے دروازے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. پاس نہیں لیکن دوسری سائڈ میں, لیکن منہ دروازے کی طرف. کسی والنٹیئر کی نظر پڑی تو اس نے آگے لڑکے کو کہا ادھر جاؤ, گو دیر. لڑکا مانا نہیں. اس نے اس کو ہاتھ تو نہیں لگایا مگر بہت اس کو سمجھاتا رہا کہ تم چلے جاؤ, مگر لڑکا نہیں گیا. اتنی دیر میں کاؤنسل کے پریزیڈنٹ آ گئے. تو والنٹیئر نے کہا کہ یہ لڑکا ادھر کھڑا ہے. اس نے اس کو جھک کے دیکھا, ہاتھ پکڑ کے پیار کرتے ہوئے اس کو لے کے دور جا کے اس کو کھڑا کرا دیا. تو لڑکا بھی جا رہا دور جا کے جہاں پریزیڈنٹ امیر بھاٹیا نے رکھا وہاں جا کے اس کو کھڑا کر دیا. کھڑا رہا. آدھے گھنٹے کے بعد جب مولا اندر سے باہر نکلا تو مولا نے منہ اس طرف کیا جس طرح وہ لڑکا تھا. تو پریزیڈنٹ نے صاحب کو کہا خدا ناٹ دس وے, دس وے. تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہاں تھا دو دس وے, میں اس طرف نہیں جا سکتا. تو بیچارہ چپ ہو گیا. ماں باپ چلا گیا. پھر اس لڑکے کے پاس گیا. جب لڑکے کے پاس گئے تو لڑکا مولا کو دیکھ کے خوش ہو گیا. حضرت امام نے نیچے جھک کے اس کا ہاتھ پکڑا, اور جس طرح ایک باپ لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے راستے میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے, ایسا مولا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ لے کے آئے. وہ خوشی سے پھول گیا. مولا اس کو دیکھتے ہیں, وہ ایسا اونچی نظر کر کے مولا کو دیکھتا ہے. مولا چلتے رہے, گھڑی گھڑی اس کو دیکھے. ریسٹ روم کے اندر جو مولا کے لیے بنایا تھا کہ مولا تھوڑی سی ریسٹ لے لے, صاحب اس کو ریسٹ روم میں لے گئے. وہاں جا کے اس کو صوفے پہ بٹھایا. خود مولا اس کے بازو میں بیٹھے, اس کو پیار کرتے رہے, نام تھام پوچھا, باتیں کی. ایک والنٹیئر کو اشارہ کیا, ویڈیو ٹیپ سے ہماری دونوں کی فلم لو. اس بیچارے نے محنت کی, کوئی کنیکشن وغیرہ نہیں لگ سکا. اتنی دیر تو مولا اس سے باتیں کرتے رہے.
اس والنٹیئر نے کہا خدا اٹس ناٹ ورکنگ، ٹرائی اگین۔ پھر سب اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ 1-2 منٹ کے بعد والنٹیئر نے پھر مولا کو دیکھا، خدا اٹس ناٹ ورکنگ، ٹرائی اگین۔ ابھی مولا کیا ٹائم لینا چاہتے تھے، اس کے ساتھ زیادہ لمبی باتیں کرے۔ 7 منٹ تک اس کو دکھایا، باتیں کی، جو کہ ویڈیو نہیں چلا۔ پھر ماں باپ نے اس کو پیار کیا، وہ لڑکا چلا گیا۔ مولا کی جب پرنامی ختم ہوئی، صاحب چلے گئے، تو اس لڑکے کو میں بہت ڈھونڈتا رہا، اتنا اس کو میں نے ڈھونڈا، نام نہیں، تھام نہیں، پتہ نہیں کس کا بچہ کدھر سے آیا، لیکن مجھے نہیں ملا۔ میں اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اس لڑکے کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ لڑکا کتنا نصیبدار، کتنی بڑی آتما ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے امام نے اس کو پیار کیا۔ امام جانتا ہے کہ کون سا آتما کیسا ہے، امام سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ امام تو وہاں بیٹھا ہے نا، یہاں ہم کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بھی دیکھتا ہے اور وہ یہاں بھی دیکھتا ہے، جو کہ ادھر حاضر ناظر ہے۔ جو امام کو چاہتے ہیں، امام ان کو اس سے زیادہ چاہتا ہے۔ ہماری محبت یہی نہیں کہ ظاہر میں آدمی حضرت امام کو دیکھے اور اس وقت وہ خوش ہو رہے، حضرت امام کے آنے سے پہلے ڈیکوریشن ہوتی ہے، حضرت امام کے آنے سے ہم خوش ہوتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ڈنڈیا کھیلتے ہیں، اور کام دھندے کی طرف ہمارا خیال رہتا ہی نہیں، تو کیا یہ سب ظاہری چیزیں ہیں؟ ہمارا مذہب تو باطنی ہے، حضرت امام آج بھی ادھر موجود ہے۔ پھر ہماری حاضری جمع کھانے کے اندر ہمارے مذہب کی طرف ہماری جو وفاداری اور ہمارا جو کچھ بھی مذہب کی طرف فرض اور ڈیوٹی ہے، اس میں ہمیں پھر کیوں لیزینس آ جائے، ہم کیوں ڈھیلے ہو جائیں، رات کو نیند آ جاتی ہے، عبادت بھول جاتے ہیں، دنیا کے کام کاج میں پڑے ہیں، دعائیں بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری دیدار کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ مولانا حضرت امام نے ہم کو ظاہر میں آ کے جگہ دیا، ہمارے گناہ اس نے معاف کر دیے، تو ہمارے اندر پہلے سے زیادہ پھرتی آنی چاہیے، پہلے سے زیادہ محبت آنی چاہیے، تاکہ ہمارے اسماعیلی مذہب کا جو روحانی مقصد ہے مومنوں، وہ روحانی مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اسماعیلی مذہب فرشتوں کا مذہب، اسماعیلی مذہب نبیوں اور رسولوں کا مذہب ہے، جو ہمارے ہاتھ میں پیر کے کارن سے ملا۔ جمپور دین کے جو مرید ہیں، انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال دکھ اٹھائے، جیب بھٹکتے رہے، مذہب دھرم میں کچے رہے، امام نے رحمت کر کے پیر کے ذریعے سے، پیر کی طفیل سے ہمارے اوپر بخششیں اتاری۔ اسماعیلی مذہب کے اندر ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارا یہ جیون یہ پہلا جیون نہیں، ہم تو ہزاروں سال پہلے سے چلے آتے ہیں، ہزاروں سال سے۔ سوامی مہاراج جگا جگ تیرو کھانا کھانے تیرو کھانا کھانے ہم دل ہزاروں سال سے سوامی مہاراج اے جگا جگ تیرو کھانا کھانے تیرو
مولا جگہ جگ سے ہم تیری غلامی کرتے آئے ہیں، جگہ جگ سے تیرا تخت ہمارے دلوں میں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی پیدا ہوئے، ایسا نہیں، یہ ہمارا پہلا جیون نہیں، ہم ہزاروں جیون میں سے، ہزاروں قسم کی لائف میں سے پسار ہو کے آج یہاں آئے ہیں، اور ہم نصیبدار ہیں کہ امام جو زمانے کا مالک ہے، ہم کو اس کی دامن، اس کی شناخت ملی ہے۔ دنیا ساری دیکھو دینداروں، اس ساری دنیا کے اندر مولانا حضرت امام جیسی کوئی ویکتی آپ کو دکھتی ہے؟ آپ کو ایسی ویکتی کوئی نہیں دکھے گی۔ اسلامی مذہب جیسا دوسرا مذہب بھی نہیں دکھے گا۔ ایک بات ضرور ہے کہ ہمیں جب علم کم ہوتا ہے تو ہم بہت سے سوال کرتے ہیں، بہت سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کر کے اپنے مذہب کی نالج لینا برا نہیں۔ سوال کرو، جواب ملے، ایکسپلینیشن ملے، لیکن اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے ہماری آرگومنٹ اور دلیلوں کی ضرورت نہیں۔ کبھی بچے کو ماں نے کہا یہ تیرا باپ ہے، تو وہ بچہ ماں کے سامنے دلیل کرے کہ یہ میرا باپ کہتے ہیں، کیا ثابتی اس کی، تو وہ بچہ حرامزادہ کہلاتا ہے۔ اور مشنریوں کا فرض ہے کہ اس کا جواب دے۔ مولانا حضرت امام جو امام ہے، تو اس کے لیے ایک بڑے سے بڑا سوال ہمارے مذہب میں کھڑا ہوتا ہے کہ مولا کو ہم خدا العالمین کا مذہب مانتے ہیں، اور ہم لوگ آج سے نہیں، ہزاروں سال سے، رسول اللہ کے زمانے سے نہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے جو امام اپنے زمانے میں ہوتے تھے، ہم نے ہمیشہ اس مولا کے ساتھ ایسا ہی پیار کیا جیسا کہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا سچ مچ حضرت امام خدا ہے؟ مولانا حضرت امام جب تخت نشین ہوئے، اس وقت مولا کی عمر عصر 20 برس کی تھی، 21 برس 20 برس کی درمیان ان کی عمر تھی۔ امام بننے سے پہلے حضرت امام کا نام شاہ کریم آغا خان تھا، پرنس کریم آغا خان۔ 11 جولائی کو امام سلطان محمد شاہ کا جامع پورا ہوا، اور 2 دن کے بعد 13 جولائی کو مولا کی ول کھول کے جب ڈکلیئر ہوا تو حضرت امام کا نام اس میں تھا امام کے طور پہ۔ یہ جو 2 دن گئے، وہ 2 دن کے اندر ایسا نہیں سمجھنا کہ امام نہیں تھا، یہ تو صرف ڈکلیریشن تھی دنیا کے لیے۔ امامت تو اس کو اسی وقت مل گئی کہ جس وقت امام سلطان محمد شاہ کی وفات ہوئی، امامت حضرت امام کو ملی۔ اچھا بھلا کیا بات بنی کہ جو پرنس کریم تھے وہ امام کریم بن گئے؟ کیا ہوا؟ کیا خالی ڈکلیریشن کے کارن سے؟ امام سلطان محمد شاہ کی ول جو باہر نکلی، تو کیا وہ ول کے کارن سے وہ امام بنا؟ ہمارے لیے تو ایسا ہی ہے، یا دنیا کے لیے ایسا ہی ہے، لیکن جو حقیقت کو جانتے ہیں ان کے لیے کوئی دوسری بات ہے۔ امام ہم کس کو کہتے ہیں؟ امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کہتے ہیں جو سچ مچ خدا ہے۔ ہم اس کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ اس کا ایک شریر ہے جس کے اندر خدا ہے۔ تو خدا تو میرے میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، ہر چیز میں خدا ہے۔ ہاں، ہر چیز میں خدا تو ہے، لیکن خدا تعالیٰ ہر چیز کے اندر انگت طور کے اوپر پرسونیفائڈ حالت میں نہیں ہے۔ جیسے کہ سورج آسمان پر ہے، اس کی کرنیں باہر ہیں، دروازے ہمارے کھلے ہیں،
تو باہر سے روشنی اندر آتی ہے، سورج کی کرنیں اندر نہیں آتی مگر روشنی آ رہی ہے۔ یہ جو روشنی ہے وہ باہر کوئی چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، مطلب کہ سورج کی اوپر کی روشنی باہر پڑتی ہے اور باہر سے اس کا ریفلیکشن اس روم کے اندر آتا ہے، جس کے کارن سے یہ روم میں روشنی ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر جب دن چڑھے تو آپ ادھر آگے دیکھو، یہ بتیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سورج تو باہر اور آسمان کے اوپر ہے۔ اس طرح ہمارے دلوں کے اندر جو خدا کا جو نور ہے تو وہ ایک ریفلیکشن کے طور پہ ہے، لیکن حضرت ایمان کے اندر اس کا انگت ذاتی پرسنل نور پرسونیفائڈ مکمل کمپلیٹ 100% حالت کے اندر ہے۔ جب کوئی بھی مومن نیک اعمال کرے، عبادت کرے، بندگی کرے، جب وہ گزر جاتا ہے تو اس کا خاتمہ اللہ کے نور میں مل جاتا ہے اور وہ اللہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو گیا، اصل میں واصل ہو گیا، وہ خدا بن گیا۔ لیکن امام شاہ کریم جب امام بنے اس کے پہلے 20-21 برس کے جوان شریر میں ایک آتما تھا۔ سلطان محمد شاہ کے بارے میں حضرت امام شہزادہ کریم تھے، امام نہیں تھے، ان کے اندر ایک آتما تو تھا۔ جس دن امام بنے وہ آتما اللہ کے ساتھ مل کے ایک ہو گیا۔ ہم مرنے کے بعد اللہ کے اندر ملیں گے۔ مولانا حضرت امام اپنی شاریرک حالت جیون کے اندر جس دن امام بنے، مولا کا آتما، شاہ کریم کا آتما اللہ کے نور کے ساتھ ایک ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں امام، وہ خدا ہے۔ کیونکہ ہم نے اس کے شریر کو آنکھ سے دیکھا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، بیگم سلیمہ سے شادی بھی کی ہے، 3 بچوں کا باپ ہے۔ تو اللہ تو شادی نہیں کرتا، اللہ کے بچے نہیں ہوتے شادی، اللہ کھاتا نہیں، اللہ کو عمر نہیں، اللہ مرتا نہیں، جنم نہیں لیتا۔ اس لیے مولانا حضرت امام کا جو شریر ہے اس کو اللہ کے ساتھ ایک مت بناؤ۔ میں کسی کو بولوں مجھے تھوڑا پانی لا دو تو وہ بھاگ کے باہر جا کے پانی لائے گا۔ کس میں لائے گا؟ ایک گلاس میں۔ میں نے وہ گلاس کا نام تو نہیں لیا تھا، میں نے تو کہا تھوڑا پانی لاؤ، تو وہ گلاس میں پانی لے آیا۔ گلاس اس نے خود اپنی مرضی سے لیا، میں نے تو گلاس کا نام نہیں لیا۔ اور اگر میں اس کو بولوں تم گلاس کیوں لائے ہو تو کہے گا پانی کس میں لاؤ؟ تو مطلب یہ ہے کہ پانی لانے کے لیے گلاس ضروری ہے، لیکن میرا مقصد گلاس نہیں، میرا مقصد تو پانی ہے، لیکن پانی گلاس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ یہی وہ ایک داخلہ ایگزامپل ہے کہ پانی ہے وہ اللہ ہے اور گلاس ہے وہ حضرت امام کا شریر ہے۔ شریر کے بغیر ہمارا اللہ کے ساتھ سبند نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو ظاہر سے بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جو ایمان اور مولانا حضرت امام پرتی جو پریم ہے، اس پریم کی درشٹی ہمارے اندر آتی ہے۔ پھر وہ ہم کو دیکھ کے خانہ ودان بولتا ہے، ہم اس کے شریر کو اپنے من سے نکال دیتے ہیں اور نکال دینا چاہیے۔ ہم کو حضرت امام کے شریر کے ساتھ اتنا ہی سبب ہے کہ جتنا پانی پینے کے لیے گلاس کا سبب ہوتا ہے، حضرت امام کے شریر کو ہم اللہ نہیں مانتے۔ اگر کوئی اسماعیلی کا یہ ایمان ہے کہ حضرت امام شریری حالت میں اپنے شریر کے ساتھ اللہ ہے، تو میں کہتا ہوں وہ رونگ ہے، اسماعیلی مذہب کے ورود ہے۔ ہماری 3 وقت کی دعا میں پڑھا جاتا ہے قل هو اللہ احد، کہو اس بات کا اناؤنسمنٹ کرو کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو ایسا ہے کہ در ایک وستو اس کے عظیم ہے، اس
کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں، اس کی کوئی درشٹی، اس کی کوئی مثال، کوئی ایگزامپل کچھ نہیں. یہ اللہ ہے جو نہ مرتا ہے نہ جنم دیتا ہے. وہ شعور ہے امامت کا جس کو ہم اللہ مانتے ہیں. مولانا حاضر امام کا شریر تو آج 49واں شریر ہے. حضرت علی سے لے کے اس سے پہلے بھی اس کے ہزاروں شریر ہو چکے. تو کیا اتنے بہت خدا مر گئے؟ دینداروں، یہی وہ ایمان کی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم حضرت امام کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں جتنا اللہ کے ساتھ پیار ہوتا ہے. امام کا پیار اور اللہ کا پیار ایک ہی ہے. امام کی رضا اللہ کی رضا ایک ہی ہے. امام کی تابع داری اللہ کی تابع داری ایک ہی ہے. اور جس طرح ہم امام کو اگر اپنی عبادت میں یاد کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کو یاد کیا ہے. امام میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں. شریف کو باقاعدہ کر باہر نکال. یہ ہے ہمارا مذہب. اور اس طریقے سے ہم حضرت امام کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ہم اس سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. جو چیز ہم تھنک کرتے ہیں وہ بھی مولا جانتا ہے. 6 برس پہلے مولا الیگزینڈر ہال کے اندر آئے تھے، لندن کے اندر. 6 سال کے بعد آئے مولا. الیگزینڈر ہال کے اندر مہمانیوں کا کام کاج چالو تھا. تو جیسا ایز یوزول مولا آ کے بیٹھے تو گنان بولا جاتا ہے. اس کے بعد سب گھر میں کام کاج کرتے ہیں. تو گنان بولا گیا تو بولنے والے نے 3 پارٹ بولے. اچھی لمبے گنان ہو گیا. الیگزینڈر ہال میں پیچھے 2 لڑکے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈ دس کچھی گجراتی. آپس میں ادھر گنان بولا جاتا ہے اور پیچھے 2 لڑکے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا سمجھتے ہے کہ اس کو یہ کچھی گجراتی آتی، کیونکہ گنان تو کچھی گجراتی ہے. گنان ختم ہوا، مہمانی کے کام کا چالو ہوئے. یہ دونوں لڑکے کزن بردرس ہے، مہمانی لے کے آئے دونوں. تو حضرت امام ان کو کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈ ایوری لینگویج. اس کو تو شوق لگا. بات تو اس نے پیچھے کی جنہیں بولا جاتا ہے اس وقت اور آہستہ آہستہ کی، مگر جب امام کے پاس آئے تو امام کہتا ہے امام انڈرسٹینڈ ایوری لینگویج. شوق لگا. ابھی ایسا ایک واقعہ بنا. ایک آدمی 20 برس سے لندن میں رہتا ہے، کبھی جماعت خانے نہیں آیا. وہ جماعت خانے کب بھی نہیں آیا، یعنی چاند رات کو بھی نہیں، امامت لے کو بھی نہیں. اپنے لڑکے کے ساتھ مہمانی لے کے آیا. تو مولا نے لڑکے کو تو چھوڑا، اس کو صاحب کہتے ہیں ہیپی ٹو سی یو ہیئر. اس آدمی کو پھر ایسا ہوا کہ مولانا حاضر امام کو معلوم ہے میں نہیں آتا، آج پہلی دفعہ آیا ہوں. صاحب کہتے ہیں ہیپی ٹو سی یو ہیئر. ابھی روز جماعت کرنے آتا ہے. بدل گیا. امام سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے. جس طرح وہ کہتا ہے کہ یو آر ان مائی ہارٹ اینڈ تھاٹس. دینداروں اسی طرح سے مومن کے ہارٹ اور تھاٹس میں حضرت امام بستا ہے. مومن کھانا کھاتا ہے تو مولا کو یاد کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو یاد کرتا ہے، کام پہ جاتا ہے تو یاد کرتا ہے. اٹھتے بیٹھتے پیروں نے جیسا گرہن میں کہا نا، سوتے بیٹھے راہ شہر کے نام صاحب کا لیجیے. مومن ہر وقت اپنے مولا کو یاد کرتا رہتا ہے. ایک گھڑی بھی اس کو وچارتا نہیں. دنیا کے دکھ مومن کے دل میں گھس نہیں سکتے. دکھ آتے ہیں، پرابلمس آتی ہیں. مومن ان پرابلمس اور دکھوں سے چنتا جنک نہیں بنتا، تھوڑا سا سوچتا ہے.
फिर छोड़ देता। अच्छा, मेरे स्वामीनाथ जी को यूं गमिया, मेरी मौला को इस तरह पसंद, मौला पे छोड़ देता। या मौला तुझी मर्जी। मोमिन के दिल में हमेशा राहत होती है, क्योंकि वो ये कहे कि मौला तुझी मर्जी, तो मौला पे छोड़ देता है। तो मैं छोटा था एक दिन, छोटा यानी जवान था, मेरे घर बच्चा था। एक दिन मैं पढ़ रहा था तो लड़का लेके आया, पापा मेरा बूट फट गया है। मैंने कहा अच्छा नवा देंगे। चला गया, थोड़ी देर हुई, छोटी मोटर सी टूट गई। पापा मोटर टूट गई, अच्छा नवी लेंगे। थोड़ी देर बाद वापस आया, ये पेंसिल टूट गई है, इसको ठीक कर दो। तो आज मैं सोचता हूँ हम मोहन ऐसे ही हैं, कुछ भी टूट गया बाप के पास गया, मौला ये बन गया है, ये बूट टूट गया है, या मौला मोटर टूट गई, या मौला ये पेंसिल टूट गई, या मौला ये हो गया। मोहन ऐसा ही है छोटे बच्चे की तरह कि वो मौला के ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी दुआ में 6 दफा हर रोज 3 दुआओं में 2 दफा हम बोलते हैं कि या मौला हमारा भरोसा, हमारा एतकाद, सब सहारा आसरा तेरे ऊपर है। हर दुआ में 2 दफा बोलते हैं। हम उसके मोहताज हैं और हमें उसका मोहताज होना चाहिए। इमाम सुल्तान महमूद शाह फरमाया, मांगते रहो खुदा से, मांगने से अल्लाह राजी होता है। तो खुदा ने एक दिन ऐसी बात कही कि मांगो खुदा से। तो एक बिद्दू था, वो जमाने में इतने बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। बिद्दू इंग्लिश में नोनेक्स को कहते हैं, जो ऊंट वगैरह देखता हुआ। वो खड़ा हुआ बीच में, कहते या नबी कि हर बात के अंदर हम खुदा ताला को बोले। फरमाया हाँ, तेरे बूट का अगर लेस टूट जाए तो भी कहो कि या मौला लेस टूट गई। मतलब कि तुम उसके ऊपर इतना डिपेंड करो कि हर चीज तुम्हारी, हर एक्शन तुम्हारा, हर थिंकिंग तुम्हारी मौला के साथ कनेक्टेड हो गए। इससे क्या होगा? पहली चीज तो ये होगी कि दिल कभी दुखेगा नहीं, चिंता कभी होएगी नहीं। दूसरी चीज ये होगी कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो खुद ही वो सॉल्व हो जाएगी, आपसे आप मिट जाएंगी। जब मौला के ऊपर रख देते हो तो फिर हमको फिक्र करने की जरूरत क्या? 1964 में मौला कराची में थे और केन्या के अंदर थोड़ी एशियन के विरुद्ध में गड़बड़ हुई। मौला ने कराची का प्रोग्राम 2 दिन जल्दी खत्म करके भाग के सब आया नैरोबी आया। नैरोबी के गवर्नमेंट रोड के जमा खाना, जो सेंट्रल जमा खाना है, माँ बाप ने आके कहा मेरे रूहानी बच्चों, इधर की पॉलिटिकल हालत के ऊपर बिल्कुल चिंता मत करो। माय डियर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, डू नॉट वरी। साहब ने ऐसा हाथ रखा, साहब कहते आई विल वरी फॉर यू, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, यू डोंट वरी। रात को कुछ थोड़े से आदमी मौला के साथ खाने के अंदर थे, बातों बातों में से कुछ बात निकली। मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि अगर कुछ चीज गलत हो गई, अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गया, तो मैं 100 जेट प्लेन्स लेके आऊंगा और तुमको यहां से उठा लूंगा। और तुमको पता है कि मैं इस काबिल हूं। I will bring 100 jet planes and take all of you out within 12 hours. And you know that I am capable to do that. 1964 की बात, 72 के अंदर ईदी अमीन ने जब एशियंस को निकाला तो आखिर के अंदर कुछ इस्माइली ऐसे रह गए जो निकल ना सके। नैरोबी से 3-4 फ्लाइट गई और इस्माइलियों को उठा लाई। जो लास्ट फ्लाइट थी उसके अंदर इस्माइली थोड़े थे और प्लेन में जगह थी, तो पर कौम के लोग हिंदू और इसनाशरी और बहनों को बिठा के लेके आए।
امام نے نکال لیا. مولانا حضرت امام کو جتنی ہماری فکر ہے اتنی اس کو اپنے شاعری بچوں کی فکر نہیں. ایک دفعہ میں مولا کو ملنے کے لیے گیا جنوا کے اندر. تو جب ہماری ملاقات ختم ہو گئی کھڑے ہوئے تو میں نے یہ عرض کی مولا خدا میرے کو کچھ کہنا ہے. کہتا کیا ہے؟ میں نے کہا مولا میں بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے شہزادوں کو. مولانا حضرت امام ہنس کے بولے 8 دن سے میں نے نہیں دیکھا. شاعری بچے یاد آتے ہیں. من یہ سوچتی ہے روحانی بچوں کا کچھ نہیں تو صاحب نے فوراً آنکھیں ملا کے کہا روحانی بچوں کو تو میں نہیں بھول سکتا. اس طرح امام ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے. دینداروں ہم اس کو بہت پیار کرتے ہیں. بہت لگڑی رے ہم نے نام چھوڑوں لگڑی پریت ہم نے نام چھوڑوں درس کروت انگن موڑوں جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں بیسائیاں ہے تو پاوے رنگ لاگو. کیا مولا تیرے ساتھ میری محبت لگی میں بھی منہ نہیں موڑوں گا. میرا جیب بھی چلا جائے تو تیرے نام پہ قربان ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. مومنوں حضرت امام کو بہت پیار کرو. کرتے تو ہو لیکن ابھی سمجھ کے کرو. اس کی بندگی کرو. اس کا حکم مانو. 10 شکریت میں پورے رہو. مولا انشاءاللہ آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. ایمان کی سلامتی دے. روزی رزق کمانے میں برکت دے. پاک اور اچھی روزی دے. مولا 10 شکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کی بلائیں آفتیں دور کرے. مولا اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. مولا تم قبیلے جملے جماعت میں سب محبت دے رہے. مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے رہے. رحمت میں بیدار نصیب کرے.